اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بہن بھائیوں، آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ جو شیطان ہے وہ انسان کے دماغ تک کیسے پہنچتا ہے۔ سب سے پہلے ہم آپ کو 3 حالتیں وہ بتاتے ہیں جن میں ڈائریکٹ ہی جو شیطان ہے یا جنات ہے وہ انسان کے جسم سے دماغ میں چلے جاتے ہیں۔ نمبر 1، جب انسان شدید غصے میں ہوتا ہے، وہ اپنے غصے میں بے قابو ہو جاتا ہے، اس کا جسم کانپنے لگتا ہے، دماغ کام نہیں کرتا، اسی وقت شیطان فوراً اس کے کانوں سے اس کے دماغ میں داخل ہو جاتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ وہ معدے کو، جسم کو، پھر پورے جسم کو کنٹرول کرتا ہے۔ نمبر 2، جب انسان پلیت ہوتا ہے، جب اس کا جسم پلیت ہوتا ہے، اس کا جسم ناپاک ہوتا ہے، اکثر وہ ناپاک رہتا ہے، اس وقت شیطان فوراً انسان کے جسم میں داخل ہو جاتا ہے۔ تیسرا، وہ عاشق جنات ہیں جو عشق کرتے ہیں، وہ نہیں دیکھتے کیا ہے کیا نہیں، وہ جلدی سے بچیوں کے جسموں میں داخل ہو جاتے ہیں، اور بڑی بڑی دیر تک وہ اپنے آپ کو شو بھی نہیں کراتے کہ اس میں جنات ہیں یا نہیں ہیں۔ کسی عالم کے پاس بیٹھے گی نا، جب بچی بیمار رہنے لگے، غصہ کرنے لگے اور اس کے جسم میں درد ہونے لگے، جب وہ تلخی کھانے لگے ماں باپ سے بھی، اور جب اس کے سر درد ہو، کندھے بھاری ہوں، اور اس کے جو معدے میں درد ہو، اور وہ درد اس کے پیچھے اس کے ریڑھ کی ہڈی میں جائے، اور اس کے بعد اس کی ناف کے نیچے درد ہو اور ٹانگوں میں درد ہونے لگے، تو فوراً اسے اپنے سامنے بٹھائیں، الحمد شریف پڑھیں، 4 قول اور آیت الکرسی پڑھیں، اس کی آنکھیں میں اس کی آنکھیں ہیں جو گھومنے لگ جائیں گی، اس کے جو اوپر والے پتلے ہیں وہ پھڑپھڑانے لگ جائیں گے، وہ آنکھیں بند نہیں کر سکے گی، کبھی آنکھیں کھلیں گی، کبھی آنکھیں بند کریں گی۔ تو آپ یہ چیز جان جائیں کہ اس میں جنات داخل ہو چکے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوتے وقت انسان پر شیطان کیسے ہیوی ہوتا ہے، یہ بھی ہم آپ کو اب یہ چیزیں بتا دیتے ہیں۔ نمبر 1، جب انسان سویا ہوا ہوتا ہے نا، تو شیطان اس کے دماغ میں زندگی سے محبت کی گرہ لگا دیتا ہے، گانٹھ لگا دیتا ہے۔ انسان اپنی زندگی سے محبت کرنے لگتا ہے، کرنا شروع کر دیتا ہے کہ میری زندگی ہے بہت اچھی ہے، اللہ کا نا شکرہ ہو جاتا ہے، اور وہ چیزیں جانتا نہیں کہ دنیا کا سب سے بڑا جو سچ ہے وہ موت ہے، اور دنیا کا سب سے بڑا جو جھوٹ ہے وہ زندگی ہے۔ وہ جھوٹ سے محبت کرنا شروع کرتا ہے اور سب سے بڑے سچ کو وہ بھول جاتا ہے۔ نمبر 2 پہ ہم پھر آپ کو بتاتے ہیں، دوسری گرہ شیطان پھر لگاتا ہے اس کے دماغ میں، جس سے وہ شخص اپنے رشتہ داروں سے، اپنے بھائی بہنوں سے، ماں باپ سے عزت احترام کا رشتہ بھول جاتا ہے۔ وہ صرف سلوک نہیں رکھتا، اچھا سلوک نہیں رکھتا، اچھے تعلقات نہیں رکھتا، ان کے ساتھ نہیں بیٹھتا، ان کے دکھ سکھ میں شریک نہیں ہوتا، ان سے غم کو اپنے شیئر نہیں کرتا، تو انسان کیا ہو جاتا ہے، انسان کو پھر تنہا رہنا شروع کر دیتا ہے، تنہائی پسند ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ مسئلہ پھر انسان کو بنتا ہے۔ شیطان جو تیسری گرہ لگاتا ہے نا، وہ جھوٹ کی لگاتا ہے، تو انسان جھوٹ بولنا شروع کر دیتا ہے، چھوٹے چھوٹے فائدے کے لیے وہ جھوٹ بولتا ہے، قسمیں اٹھاتا ہے، ہر قسم کی قسم اٹھا جاتا ہے،
اسے صرف اپنے مطلب سے، اپنی غرض سے لگاؤ ہوتا ہے، اسے اور کسی چیز سے لگاؤ نہیں ہوتا۔ اس طرف وہ آہستہ آہستہ بڑھتا بڑھتا وہ جھوٹ کی وجہ سے آگے 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 جھوٹ میں آگے نکلتا جاتا ہے۔ اس سے یہ نہیں پتا ہوتا کہ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے کئی جھوٹ بولنا پڑتے ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ وہ برکت، وہ رحمت، وہ اللہ تعالیٰ کا اس پر کرم ختم ہوتا جاتا ہے۔ اب ہم آپ کو اس سے بچاؤ کے دم تو آپ لوگوں نے بہت سن لیے ہوں گے، ہمارے بھی اور علماء کرام کے بھی۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس شیطانی اعمال سے، میری بہنوں کو، میرے بیٹوں کو، بیٹیوں کو بچائے۔ اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے، انہیں عزت کی، احترام والی اور صحیح اسلام والی زندگی نصیب کرے، آمین۔ تو اب ہم بتاتے ہیں کہ اس سے ہم بچ کیسے سکتے ہیں، اس سے ہم کیسے اپنی بچت کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، اے انسان، جب تو سوتا ہے نا، جب تو سونے کے لیے جاتا ہے تو باوضو ہو جایا کر، نہ ہی تجھے برے خواب آئیں گے، نہ ہی تیری دماغ پہ شیطان ہیوی ہوگا، نہ ہی تجھے کوئی مسئلہ بنے گا، نہ ہی کوئی ٹینشن آئے گی، نہ ہی کوئی پریشانی آئے گی، اور اللہ تعالیٰ تیری عزت و تکریم میں بہت زیادہ اضافہ کر دے گا۔ میرا اللہ وحدہ لا شریک تجھے بہت سے انعامات سے نوازے گا۔ وضو بہت اچھی چیز ہے، وضو بہت سی برائیوں سے انسان کو بچا لیتا ہے۔ غصہ بھی شیطان کی ہی علامت ہے، وہی غصہ بہت زیادہ چڑھاتا ہے جس سے وہ نقصان کرتا ہے۔ اور میں نے بہت جگہ پڑھا ہے کہ شیاطین انسان سے قتل بھی کروا دیتے ہیں غصے کی حالت میں۔ غصے کی حالت میں اسے اس کا ہوش اڑا دیتے ہیں کہ انسان قتل تک کا گناہ کر جاتا ہے، اور اس کی ساری زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ پھر انسان جب غصے کو کنٹرول کرنا چاہیے، پانی پی لے، چارپائی پہ لیٹ جائے، الحمد شریف پڑھے، بار بار پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کے غصے کو، اس کے دماغ کو اس کے کنٹرول میں کر دے گا، اور وہ اپنے اچھے برے کی سمجھ کرے گا، جس سے وہ غصے کو کنٹرول کر جائے گا۔ پلیتگی، استغفر اللہ، پلیتگی جو ہے نا، جسم سے بدبو آتی، گندی، یہ چیز آپ نے اکثر لوگوں میں دیکھی ہوگی۔ پلیتگی، پلیت سونا، پلیت اٹھنا، تو رحمت کہاں سے ڈھونڈتی ہو، برکت کہاں سے ڈھونڈتی ہو جب تم ایسے سو گے؟ جب سو پاک صاف ہو کر سو، جب نماز پڑھو۔ جسم کے شیطان پلیت انسان کے جسم میں سب سے جلدی داخل ہوتا ہے، اور جلد ہی وہ دماغ کی آنتوں تک، دماغ کے حصے تک پہنچ جاتا ہے۔ اس بات کا تو آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہمارا جو دماغ ہے جسم کے پورے حصوں کو کنٹرول کرتا ہے۔ جب اس پر وہ قبضہ کر لیتا ہے، وہ ہماری آنکھوں سے، ہمارے دل، ہر چیز پہ اس کا قبضہ ہو جاتا ہے۔ اس طرح وہ ہمارے جسم کا خون، ہمارے جسم کا وہ جو خوراک ہے وہ کھانا شروع کر دیتا ہے۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں اس کی نشانیاں کیا ہیں۔ بھی شیطان آپ کے جسم میں داخل ہو گیا، اس کی نشانیاں کیا ہیں؟ نمبر 1، خارش ہونا، چہرہ خراب ہو جانا۔ نمبر 2، سر پر اور جسم پر دانے نکل آنا۔ خارش ہونا، بریک سے، بڑے سے دھبے پڑ جانا، یا دانے بن جانا کالے رنگ کے، یا کسی اور کلر کے وہ دھبے سے بن جانا۔ نمبر 3 ہے میرے بھائی جھٹکے لگنا، سوتے وقت بھی، چلتے پھرتے بھی۔ نمبر 4 ہے ڈر لگنا، جسم کا ٹوٹنا۔ نمبر 5 ہے جسم کا ٹوٹنا، جسم میں درد ہونا، جسم جیسے ادھر سے جسم ٹوٹ گیا، کبھی ادھر سے، کبھی بازوؤں میں، کبھی ہڈیوں میں درد ہونا۔ جلد کا کالے رنگ کا ہونا، جو جلد ہماری ہوتی ہے نا، چہرہ ہے وہ کالے رنگ کا ہو جاتا ہے۔
اور एक बात आपको बड़े मज़े की बताते हैं, जो जिन है, जिन्नात हैं, वो दो शक्लों में ज़्यादा आना पसंद करते हैं। एक होती है कुत्ते की शक्ल, दूसरे होती है अपने कुत्ते की शक्ल, दूसरी जो शक्ल होती है वो होती है सांप की शक्ल, काले सांप की शक्ल और काले कुत्ते की शक्ल। जब भी किसी सांप को देखें ना, काले को, पहले उसे आवाज़ दे दें, ए अल्लाह की मखलूक, अगर तू जिन है तो यहाँ से चला जा, वरना हम तुम्हें मार देंगे। बाज़ जगह ये 3 आवाज़ों का लिखा हुआ है, बाज़ जगह 1 आवाज़ का लिखा हुआ है। तो आप इसे, अगर वो चला जाए, गायब हो जाए, ठीक है, वरना ना जाए तो फिर आप उसे मार सकते हैं। कुत्ते की शक्ल में भी आता है, काले कुत्ते की शक्ल में भी। आप मेरी बात गौर से सुनना कि ये जो जो कुत्ता होता है या सांप होता है ना, जिन उसकी जब शक्ल इख्तियार करता है ना, तो बिल्कुल उसकी जो खसलतें हैं, उसकी जो आदतें हैं, सारी वो जिन्नात में भी आ जाती हैं। कुत्ते की शक्ल करेगा, कुत्ते की आ जाएंगी, सांप की करेगा, सांप की आ जाएगी। वो डस भी सकेगा, कुत्ता बनेगा तो वो काट भी सकेगा। ये चीज़ें आपने हमेशा अपने जहन में रखनी है। आवाज़ देने के बगैर आपने उसे कभी नहीं मारना कि ए अल्लाह की मखलूक, अगर तू जिन है या कोई और मखलूक है तो चला जा, अगर तू सांप है तो हम तुम्हें, अगर तुम वाकई सांप है या वाकई कुत्ता है ख़तरनाक, तो हम तुम्हें मार देंगे। ये बावले को, जब बावले कुत्ते को बावला भी पागल भी कर देते हैं, जिससे वो जानवरों का नुकसान करता है, इंसानों का नुकसान करता है। एक बात बिल्कुल तय है, जो आपने को मैंने निशानियां बताई हैं ना, उससे सबसे बड़ी निशानी के इंसान तन्हाई में रहना पसंद करता है, और कि उसके पास आता है उसे गुस्से से देखता है, और कि उससे प्यार से बात करता है तभी उसे घूरता है वो, कि वो मुझसे दूर हो जाए, मुझसे बात ना करे। तो इंसान ये तन्हाई में रहना ज़्यादा पसंद करता है। ये जो हमने आपको निशानियाँ बताई हैं ना, अगर आप में है तो आप लाजमन ये अलहम्दुलिल्लाह शरीफ 3 मरतबा, 4 दफ़ा चार कुल और 21 दफ़ा आयतुल कुर्सी, ये इब्तदाई इलाज है। इसका पानी पड़ें, पिएँ, और इसका मुंह पर छींटे भी मारें। और आप लाजमन सूरह बकरा की, सूरह रहमान की, सूरह मुज़म्मिल की तिलावत घरों में लगाएं, ताकि आपके घरों में बरकत हो, आपके घरों में रहमत हो। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो, आमीन।